يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں جس مقام پہ ماہ رمضان کے روزوں کے احکام و مسائل ذکر فرمائے، وہاں اللہ رب العزت نے پورے دین کے حوالے سے چند انتہائی اہم باتیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، یرید اللہ بکم الیسر، کہ اللہ رب العزت نے جو دین اتارا ہے، شریعت نازل فرمائی ہے، اللہ اس دین کے ذریعے، شریعت کے ذریعے، احکامات کے ذریعے تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ یعنی اللہ کا اتارا ہوا دین کوئی لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کی آسانی کے لیے ہے، اور یہ اٹل حقیقت ہے۔ انسان سمجھتا ہے اپنی من مانی میں آسانی ہے، من مانی میں کوئی آسانی نہیں۔ آپ اگر دین اسلام کے احکامات کا جائزہ لیں، عقائد سے شروع ہوں، پھر عبادات کی طرف آئیں، پھر اخلاقیات کی طرف آئیں، پھر خوشی غمی کے مواقع کی طرف آئیں، تو ان چیزوں کو ایک طرف رکھ کے جو دوسری طرف لوگوں کے من مانی والے ادیان و مذاہب ہیں تقابل کریں، تو آپ کو دنیا بھر کے دینوں میں اللہ کا اتارا ہوا اسلام سب سے آسان نظر آئے گا۔ فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ یہ ایسی آسانی ہے کہ دین کے مطابق زندگی، دنیاوی زندگی بھی آسان، خوشی بھی آسان، غمی بھی آسان، تمام امور آسان ہی آسان، اور پھر اس کے نتیجے میں قبر و برزخ بھی آسان، اور اس کے نتیجے میں آخرت کی ہمیشہ کی زندگی بھی آسان۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے بارے آسانی چاہتا ہے۔ تو اللہ نے دین اتار کے لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہا، بلکہ آسانی مہیا کی ہے۔ سورہ اعراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے پیغمبر اس لیے بھیجا ہے، اللہ اکبر، ہر اچھائی کا حکم دے، ہر برائی سے منع کرے۔ معلوم ہوا جو کچھ کرنے کو کہا گیا ہے وہ بھلا ہی ہے، وہ انسان کے حق میں نفع ہے، فائدہ ہے، اسی میں انسان کی آسانی ہے۔ فرمایا اور تاکہ وہ برائی سے منع کرے، یعنی جو شے انسان کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اس لیے بھیجا کہ مضر چیزوں سے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے، منع کیا جائے۔ اسلام میں جو کچھ ناجائز ہے، حرام ہے، ممنوع ہے، وہ انسان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، ہماری عقل وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ حقیقت یہ ہے جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ آسان ہی آسان ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ انسان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، اس لیے منع کیا ہے۔ فرمایا اسی طرح حلال و حرام کے مسئلے دیکھو،
فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اللہ نے نبی اس لیے بھیجا ہے، پیغمبر اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ پیغمبر کے ذریعے پاکیزہ ستھری چیزیں لوگوں کے لیے حلال کرے۔ جتنی پاکیزہ ستھری چیزیں ہیں وہ حلال ہیں۔ آپ ایک ایک چیز کا جائزہ لے لیں، جو کچھ دین اسلام میں حلال ہے وہ انسان کے لیے پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، فرمایا اس لیے پیغمبر بھیجا کہ گندی چیزیں حرام کر دے۔ اب گندی چیزوں کا نقصان ہوتا ہے، بدن پر بھی برا اثر ہوتا ہے، انسان کا اخلاق بھی تباہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا کہ وہ گندی چیزیں جو انسان کو ہر طرح سے، جسم کو بھی روح کو بھی نقصان دیتی ہیں، وہ حرام کر دے۔ تو دین آسان ہوا، پاکیزہ ستھری چیزیں حلال ہو گئی، گندی چیزیں حرام کر دی گئی۔ اور پھر اللہ نے حلال میں برکت بڑی رکھی ہے، وہ حرام میں بالکل نہیں۔ ایک عرب عالم نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے، کہتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک طرف جو حلال جانور ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا چھترا ہے، یہ بالکل ایک ایک بچہ دیتے ہیں۔ عموماً یہ بکری ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 2 بچے دے لیتی ہے، 3، ورنہ اکثر حلال جانور ایک ایک بچہ دیتے ہیں۔ اور اہل اسلام مختلف مواقع پہ ان کو ذبح کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ پہ کتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، حج کے حوالے سے کتنے جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ صدقہ کے طور پہ، عقیقہ کے طور پہ اہل اسلام کتنے جانور ذبح کرتے ہیں۔ ویسے بھی اہل اسلام حلال کھاتے ہیں، گیا گزرا مسلمان بھی حلال جانور چھوڑ کے دوسرا کھانے کو تیار نہیں۔ اس کے باوجود اتنی برکت ہے، حلال جانور اور ان کا گوشت ہر طرف اہل اسلام کو میسر ہے۔ اس کے مقابلے میں جن جانوروں کو اللہ نے حرام کیا ہے، کتا دیکھ لو، کتیا 5 6 بچے دیتی ہے، کوئی مسلمان ذبح نہیں کرتا، گوشت نہیں کھاتا، لیکن دیکھ لو وہ کتنے ہیں۔ آپ کو کسی علاقے میں بکریوں کی طرح کتے کا، بلی کا ریوڑ نہیں نظر آئے گا۔ ریوڑ کس کا نظر آئے گا؟ حلال جانوروں کا، اونٹوں کا ریوڑ، اللہ اکبر، گائیوں کا ریوڑ، بکروں کا ریوڑ، چتروں کا ریوڑ آپ کو نظر آئے گا۔ اس طرح اتنی بڑی تعداد میں کہ سینکڑوں وہ جانور جا رہے ہوں، آپ کو حرام کا نہیں ریوڑ نظر آئے گا۔ حلال میں اللہ نے برکت رکھی، تو اللہ نے پاکیزہ شے حلال کی ہے۔ جس کو حرام کیا ہے وہ گندی چیز تھی، وہ نقصان تھی ہر لحاظ سے۔ دیکھ لیں 4 چیزیں بطور خاص قرآن حرام قرار دیتا ہے بار بار۔ فرمایا تمہارے اوپر مردار حرام کر دیا گیا ہے۔ اب وہ حلال جانور بھی جب مردار ہو جائے تو حرام ہے۔ کیوں؟ جب اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے نا جانور، ذبح کرنے سے، اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے سے وہ پاک بھی ہو جاتا ہے اور برکت والا بھی ہو جاتا ہے، اس کا گندا لہو بھی نکل جاتا ہے۔ جو جانور وہ اپنے آپ مر جائے یا گر کے یا کسی بھی اور طریقے سے، جو ذبح والا طریقہ نہیں، اس کا گندا خون بھی اندر رہتا ہے اور اس میں اللہ کے نام کی برکت بھی شامل نہیں ہوئی، وہ گندا ہے۔ اور باقاعدہ لوگوں نے تجربہ کیا ہے کہ اس کے کھانے سے نقصان ہوتا ہے۔ پھر میں خون حرام کیا گیا ہے، وہ جو جانور کو ذبح کرتے وقت خون بہتا ہے، گندی چیز ہے، حرام کر دیا گیا اس کو۔ اگر کوئی حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر خون پینا شروع کر دے، جس طرح کافر ممالک میں کئی لوگ پیتے ہیں، ایسا بندہ جانور سے زیادہ درندہ ہو جاتا ہے، ظالم ہو جاتا ہے۔ یہ جو کافر طرح طرح کا ظلم کرتے ہیں، ایک لمحے میں بڑی بڑی آبادیوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیتے ہیں، یہ اس طرح کی گندی چیزیں پینے کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح قرآن خنزیر کو حرام کرتا ہے۔ کیوں؟ گندا جانور ہے، اس کے کھانے سے انسان بے غیرت بن جاتا ہے۔ دیکھ لو جہاں جن ملکوں کے اندر خنزیر کھایا جاتا ہے، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، عقل دی ہے، کان سننے کو دی ہیں، دیکھ لو وہاں 50% سے زیادہ آبادیاں حرام کی اولاد نہیں ہیں۔ گندے نہیں ہو گے وہ لوگ، وہ کتے بلی کی طرح سڑکوں کے کنارے بدکاریاں کرتے نہیں نظر آتے، ان کے مرد نیم برہنہ، ان کی عورتیں نیم برہنہ نہیں لگی پھرتی۔
یہ گندا جانور کھانے کا نتیجہ ہے۔ اہل اسلام اگرچہ دین سے جتنے مرضی دور ہو گئے لیکن یہ مردار نہیں کھاتے، یہ خون نہیں پیتے، یہ خنزیر نہیں کھاتے، تو الحمدللہ دین سے دور ہونے کے باوجود یہ بہت حد تک اہل کفر کے مقابلے میں ہر لحاظ سے پاکیزہ ہے۔ اسی طرح جس شے پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا جائے اس میں شرک کی گندگی حرام کر دیا اس کو۔ تو پیغمبر کس لیے بھیجا؟ اللہ کا دین اسلام کس لیے اترا؟ آسانی کرنے کے لیے۔ یرید اللہ بکم الیسر، یہ آسانی ہے کہ ہر اس شے کا حکم دیا گیا جو بندے کے فائدے میں تھی، ہر وہ شے حلال قرار دی گئی جو پاکیزہ اور ستھری تھی، ہر اس کام سے منع کر دیا گیا جو انسان کے لیے نقصان دہ تھا، ہر اس شے کو حرام کر دیا گیا جو انسان کے لیے مضر تھی اور گندی تھی۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، پھر فرمایا ہمارا دین کیا ہے؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، لوگوں کے اوپر بوجھ بڑے تھے، لوگوں نے رسم و رواجوں کو گلے کا طوق بنایا ہوا تھا۔ فرمایا ہم نے پیغمبر بھیجا تاکہ لوگوں کے اوپر جو من گھڑت من مانی کے بوجھ ہیں وہ بوجھ بھی اتار دے اور گردنوں کے طوق بھی اتار دے۔ آدمی اسلام کے مطابق زندگی گزارے، خوشی بھی آسان ہے، غمی بھی آسان ہے۔ اللہ اکبر، اتنا آسان دین، اللہ آسانی چاہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب منمانی انسان کرتا ہے تو امیر، کتنے خوشی کے موقع ہیں شادی بیاہ کے، امیر مقروض ہو جاتا ہے، غریب سائل اور گداگر بن جاتا ہے۔ یہ منمانی کا نتیجہ ہے، یہ خود ساختہ رسم و رواجوں کا نتیجہ ہے۔ نہ اسلام اللہ نے آسان دین اتارا ہے، پھر آسان دین اتار کے اس دین کے اندر بھی جہاں انسان کمزور ہو گیا ساتھ ہی رخصتیں نازل کر دی۔ اتنا آسان دین کہ اگر عام انسانوں کے مطابق دین ہے لیکن عام انسانوں میں سے مسافر مقیم کے مقابلے میں کمزور ہے، بیمار ہو گیا ہے، بیمار تندرست کے مقابلے میں کمزور ہے، آسانیاں ہی آسانیاں، وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، رمضان کے روزے بیمار ہیں نہیں رکھے جاتے یا صبر میں نہیں رکھے جاتے، بعد میں زندگی پوری کر لے۔ اور بہت سارے احکام ہیں ہی طاقت پہ، حج اس پہ فرض ہے جس کے پاس آنے جانے کا وہاں رہنے کا خرچہ ہے اور زندگی میں ایک بار، باقی نفلی حج ہیں۔ زکوٰۃ اس پہ فرض ہے جس کا مال نصاب کو پہنچے اور وہ بھی سال میں ایک بار، اور کتنا تھوڑا حصہ ہے اس کے مقابلے میں لوگوں کے کھیکھل کہیں زیادہ ہے۔ 40واں حصہ زکوٰۃ، زمین کی پیداوار میں 10واں یا 20واں حصہ زکوٰۃ، اور جس کے پاس وہ مال نہیں نصاب کو پہنچتا اس پر زکوٰۃ ہی فرض نہیں۔ یہ عید کے دنوں میں بڑے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، ہاں جی ہمارے پاس فطرانہ دیں تو کیسے دیں؟ تو ہم جواب دیتے ہیں ہاتھ دھو گئی ہے، جن کے پاس طاقت نہیں ان کے لیے تو فطرانہ ہے، اور غریب کے لیے فطرانہ ہے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، مسکین کے لیے فطرانہ ہے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، یہ ان پر فرض ہے جن پر طاقت ہے۔ کیسا آسان دین، صبر مشکل ہے، اس کے اندر 4 رکعت کی نماز 2 رکعت کر دی، اللہ اکبر، اور 2 نمازیں جمع کرنے کی چھوٹ بھی دے دی، روزے میں پورے رکھنے کی گنجائش دے دی۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ اور دیکھو ذرا اللہ نے احکام کے اندر پہلے ہی آسانی کتنی رکھی، یہ وضو ہے، انسان کو ہر طرف سے پاک کرنے کے لیے ہے۔ اللہ نے چاروں طرف جو ہے نا اس کے اعضاء ملعود رکھے ہیں، دائیں بائیں میں یہ ہاتھ ہے، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھو لو، اوپر کی جانب چہرہ اور سر ہے، چہرہ دھو لو، لیکن اگر حکم ہوتا کہ سر بھی دھو تو سردی ہے، گرمی میں بھی 5 بار سر دھونا ہر ایک کے لیے آسان نہیں، طبیعت کا فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پر پاکیزگی بھی نہیں چھوڑی لیکن دھونے کی مشکل بھی نہیں ڈالی، فرمایا سر کا مسح کر لو، کانوں کا مسح کر لو، اطراف سارے پورے ہو گئے، پاؤں کی باری آئی،
سر کی جانب بھی سردی گرمی کا معاملہ ہوتا ہے، پاؤں کی جانب بھی یہی ہے، خصوصاً بعض موسموں میں پاؤں دھونا بڑا مشکل ہے، تو پاؤں دھونے یوں فرض کیے لیکن ساتھ رخصت دے دی کہ جو وضو کر کے اوپر موزے جرابے پہن لے تو 5 نمازیں مسے سے ہی پڑھ لے۔ کمال ہو گئی ہے، اتنا دین آسان، پھر نہ کوئی اپنائے اور مشکل میں پڑے تو اس نے یہاں بھی مشکل میں پڑھنا ہے، قبر میں بھی مشکل میں پڑھنا ہے اور حشر میں بھی مشکل میں پڑھنا ہے۔ میں اللہ تمہارے ساتھ دین کے ذریعے آسانی چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ کہتا ہے ولا یرید بکم العسر، اللہ کوئی دین کے ذریعے تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ روزے ہیں، گزار بندہ محسوس کرتا ہے کہ یہ ذرا مشقت ہے۔ کیا مشقت ہے؟ ڈاکٹری تحقیق کے مطابق 3 دن اور 3 راتیں انسان کچھ نہ کھائے کچھ نہ پیے تو یہ مرتا نہیں، اس کے بعد خطرہ پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا لمبا روزہ ہی رکھا کہ جتنی دیر تک مرتا نہیں، بلکہ ابتدا میں عادت ڈالنے کے لیے 24 کا روزہ سحری سے افطاری ہو گیا۔ اللہ اکبر، سحری سے افطاری کا روزہ، انسان 3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے کھائے پیے بغیر، لیکن اللہ نے صرف 1 دن 7 رات بھی نہیں ملائی۔ تو اللہ ان حق کے ذریعے آسانی چاہتا ہے، اور پھر روزہ رکھنے میں ہر طرح سے انسان کا فائدہ ہے، ہر طرح سے نقصان نہیں، نہ اس کو مشکل میں ڈالنا ہے۔ سال میں 1 مہینہ جب بندہ روزے رکھ لیتا ہے نا، حقیقت ہے اکثر لوگ جو مخلص ہو کے اس عمل کو قبول کرتے ہیں وہ بہت ساری بیماریوں سے نجات پا جاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے کس طرح زبردست ترغیب دی، کیوں؟ دین ہے ہی انسان کی خیر کے لیے، برکت کے لیے، بھلائی کے لیے، آسانی کے لیے۔ دیکھو کوئی جو مشین تیار کرنے والی کمپنی ہے اس کو پتا ہے یہ مشین کس طرح سے ہی چلے گی اور آسانی سے چلے گی، وہ ہدایات جاری کرتے ہیں کہ بجلی اتنی ہو۔ اب ایک چیز بیٹری پہ ڈائریکٹ چلا دی ہو، آپ دوسری بجلی پہ چلا دیں، دھماکہ ہی ہوگا کہ نہیں؟ وہ اس نے لکھا ہوتا ہے انہوں نے اوپر کہ کرنٹ ڈی سی دے دیا کہ دوسری دے دیا، لکھا تھا کہ نہیں؟ کیوں؟ اگر کمپنی کے علاوہ آپ نے کرنٹ اور دے دی تو کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا، دھماکہ ہوگا۔ موٹر سائیکل ہے، ہاں جی، آپ موبائل والی جگہ پر دیسی گھی ڈال دیں، خراب ہوگا۔ ہاں دیسی گھی موبائل سے بڑا مہنگا ہے، لیکن نہیں، کمپنی نے کہا یہ موبائل ڈالنا ہے تو موبائل ڈالنے سے صحیح چلیں گے، کمپنی کو پتا ہے۔ تو انسان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ تو اللہ کو پتا ہے اس کی آسانی کس چیز میں ہے، اللہ کو پتا ہے، اسی لیے اللہ نے جو دین اتارا ہے وہ ویسے ہی آسان ہے، اور جہاں مشکل پیدا ہو جائے وہاں اور رخصتیں موجود ہیں، وہاں اور رخصتیں موجود ہیں۔ تو پھر بھی آدمی اس آسان دین کو اپنا کے جنت نہ لے سکے تو پھر بدقسمتی ہی ہے۔ اور آپ پورا تقابل کریے، میں نے عمل کی مثالیں دی ہیں۔ توحید آسان ہے، شرک مشکل ہے۔ کیوں؟ توحید اللہ کو ماننا ہے جو ہمارا خالق مالک اور مہربان ہے، اس کے احکامات ہی بڑی آسانی والے ہیں۔ اس کے مقابلے میں شرک وہ تو در در پہ دور دور کرانا ہے، سچی بات ہے، خلاصہ ہے شرک کا، وہ در در پہ دور دور کرانا ہے شرک۔ لیکن توحید ایک اللہ کے آگے، اللہ اکبر، قیام ایک اللہ کے آگے، رکوع ایک اللہ کے آگے، سجدہ ایک اللہ کے آگے، ایک کو راضی کرنے کا فکر ہے اور کسی کا فکر ہی نہیں۔ توحید آسان ہے، شرک مصیبت ہے اور گمراہی بھی ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر، عبادات دین کے مطابق آسان ہیں، اس کے مقابلے میں لوگوں کے کھیکھن بنائے ہوئے وہ مشکل ہیں۔ آپ تقابل کر کے دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسان دین دے کر ہمیشہ کی آسانی دینے کا پھر وعدہ کیا ہے۔ تو اس لیے جس طرح ہم نے رمضان کو کوشش کی ہے کہ دین کے مطابق گزرے، ہم مرتے دم تک اللہ سے عہد کریں کہ یا اللہ تیرا اتارا ہوا دین تو آسان ہی آسان ہے، ہماری خیر خائی پر مبنی ہے، تو نے یہ رحمت کر کے ہمارے اوپر اتارا ہے، تو ہم نے اس کو ہمیشہ کے لیے قبول کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ عید کا چاند نظر آتے ہی دین ختم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ کے کہ دین آسان ہے، برکت والی چیز ہے، اس میں دنیا میں بھی خیر ہے، قبر میں بھی آسانی ہے، کل قیامت کے دن حشر میں بھی ہمیشہ کی آسانی ہے۔ جب ہم ذہن سازی کر کے
دین اپنائیں گے نا تو کوئی دین کا کام مشکل نہیں رہے گا، بلکہ پھر دین سے محروم ہونا مشکل ہوگا۔ دین پہ عمل مشکل نہیں ہوگا، دین سے محروم ہونا مشکل ہوگا، یہ حقیقت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ نقطہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جتنے مسلمان بندے بندیاں بیمار ہیں اپنی رحمت سے شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو ایسی شفا دے کہ بیماری کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ یا اللہ تو کن فیکون کی قدرت کا مالک ہے، شفا دینا تیرے لیے مشکل نہیں، یوں تیری حکمتیں تو ہی جانتا ہے، ورنہ تیرے لیے مشکل کوئی کام نہیں۔ یا اللہ پر تو نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے خیر مانگو، سلامتی مانگو، شفا مانگو، تو یا اللہ ہم تیرے بندے تیرے حکم کے مطابق تجھ سے شفا، سلامتی، عافیت مانگتے ہیں۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ کئی چھوٹے چھوٹے بچے بیمار ہیں ننھے، یا اللہ وہ ماں باپ کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ یا اللہ ننھے بچوں کو بھی شفا عطا فرما، بچیوں کو بھی شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مردوں کو بھی تندرستی عطا فرما، ہماری عورتوں کو بھی شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کی گردن قرض کے بوجھ سے رہا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں اپنی رحمت سے حلال طیب ستھرا پاکیزہ آسانی والا ذریعہ معاش عطا فرما۔ یا اللہ جن کا ذریعہ ہے خیر و برکت نہیں ہے، یا اللہ ان کے رزق حلال میں خیر و برکت اور خیر کثیر پیدا فرما۔ یا اللہ جو بچوں بچیوں بھائیوں بہنوں کے والے سے رشتے سے پریشان ہیں، یا اللہ مناسب رشتے مہیا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ یہ اولاد ایسا میوہ ہے جو تیرے نبیوں نے بھی تجھ سے مانگ کے لیا ہے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں نیک بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جو بچوں بچیوں بھائیوں بہنوں کے رشتے کے والے سے پریشان ہیں مناسب رشتے مہیا فرما۔ یا اللہ ہم سارے ہی محتاج ہیں، ہم سارے ہی محتاج ہیں، بے نیاز صرف تو ہے۔ یا اللہ ہماری جائز ضرورتیں نیک تمنائیں اچھی آرزویں پوری فرما۔ یا اللہ ہماری جائز ضرورتیں نیک تمنائیں اچھی آرزویں پوری فرما۔ یا اللہ ہمیں مکمل طور پہ اسلام میں داخل فرما۔ یا اللہ رمضانی مسلمان نہیں، ہمیں مستقل پکا سچا نمازی باعمل با اخلاق با کردار مومن و مسلم بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے تیرے مومن بندے بندیاں ایمان والے توحید والے خواہ وہ بچے بوڑھے جوان، یا اللہ مرد عورتیں جتنے تیرے مومن بندے ایمان والے توحید والے یا اللہ دنیا سے جا چکے ہیں اپنی رحمت سے ان کی بشری خطائیں معاف فرما۔ یا اللہ ان کی بشری خطائیں معاف فرما۔ یا اللہ ان فوت شدگان میں خواہ ہمارے ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، بہن بھائی ہیں، دیگر دوست احباب رشتہ دار ہیں، یا اللہ جتنے ایمان والے توحید والے شروع سے لے کے اب تک دنیا سے جا چکے، یا اللہ سب کی بشری خطائیں معاف فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں اونچا مقام عطا فرما۔ یا اللہ انہیں قبر کے عذاب اور جھٹکے سے بھی محفوظ فرما۔ یا اللہ تا حد نگاہ ان کی قبریں وسیع کر دے اور ان کی قبریں نور سے منور فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ وطن کے لیے دعائیں تیرے دو خلیلوں کی سنت ہے، یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ظاہری و باطنی دشمنوں اور سازشوں سے بچا، امن و سلامتی کا گہوارہ اور اسلام کا قلعہ بنا۔ یا اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم اسلام کو عالم کفر کی سازشوں سے بچا۔ یا اللہ بالخصوص وہ علاقے جہاں خون مسلم بہ رہا ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے، لوگ سسک رہے ہیں، کشمیر ہے، فلسطین ہے، اس طرح کے کئی دیگر علاقے ہیں، یا اللہ ان مظلوموں بے بسوں بے کسوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان پہ ظلم کرنے والے ظالم کافر مشرک لوگوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملا۔ یا اللہ ان کی مکاری و یاری انہی کے سینوں کی طرف پلٹ دے۔ یا اللہ ان ظالموں کو یا اللہ
ان کے نفاق عزائم میں بری شکست عطا فرما، مظلوم بندوں کی مدد فرما، ہمیں بھی مظلوموں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسی طرح وہ علاقے جہاں زلزلے، آفتیں، سیلاب، قحط اس طرح کی پریشانیاں ہیں، یا اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، لیکن یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ آفت زدہ علاقوں کی مدد فرما، ان پہ رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، یا اللہ ان پہ رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تیرے بندوں نے ہر حال میں جنہوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ خیرات کیا، زکوٰۃ دی، عشر دیا، تیری راہ میں دل کھول کے خرچ کیا، مساجد میں خرچ کیا، مدارس میں خرچ کیا، غرباء و مساکین کے لیے خرچ کیا، یا اللہ یہ سارا کچھ تیری محبت میں مال کی محبت کو تج کر کے انہوں نے کیا ہے، یا اللہ ان کی یہ قربانیاں مالی قبول فرما، یا اللہ ان کا یہ خرچ کرنا قبول فرما، یا اللہ ہماری نمازیں، روزے، ہمارا خرچ کرنا، ذکر اذکار، قرآن پڑھنا یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ ہم سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ نہیں سکتے کہ ہم نے معیاری نیکیاں کی ہیں، یا اللہ کھوٹی پونجی تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جو نیکی ہے یا اللہ تیرے فضل اور تیری مدد سے ہے، جو گناہ ہے یا اللہ وہ ہماری کمزوری ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا وتلامذتنا ولازواجنا وذریاتنا ولاخواننا واخواتنا اللہم ولاقربائنا واصدقائنا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات ومنزل البرکات وصلی اللہ علی النبی۔